معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سے جو سوال کیا گیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ قسم کھا کر اس کو توڑنا کیسا اور اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا۔ معزز سامعین و سامعات، پہلے ایک چیز بہت باریکی کے ساتھ آپ تمامی حضرات سمجھ لیں کہ بہت سے ہمارے احباب مسجد میں جا کر یا گھر پر رہ کر یا کوئی معاملہ یا کوئی بات ان کے سامنے آتی ہے تو وہ قرآن عظیم پر ہاتھ رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ عمل میں نے نہیں کیا ہے۔ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے قرآن عظیم کی قسم کھا لی ہے، لیکن قرآن عظیم پر ہاتھ رکھنے کے بعد اگر کسی شخص نے کوئی بات کہی ہے تو وہ بات قرآن عظیم پر ہاتھ رکھنا اس کی بات کی پختگی کی تو دلیل ہے، لیکن یہ قسم نہیں ہوگی۔ ایسے ہی کسی شخص نے کوئی عمل کیا، اس کو لوگوں کے مابین بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ آپ قرآن عظیم پر ہاتھ رکھنے کے بعد یہ کہیے۔ اس نے قرآن عظیم پر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ بات کہہ دی، قسم نہیں ہوئی۔ قسم اس صورت میں ہوگی کہ جب وہ باضابطہ طور سے قرآن عظیم کی قسم اٹھائے، حلف لے کہ میں قرآن عظیم کی کھا کر قسم یہ کہتا ہوں، میں قرآن کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں، یا میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں۔ کوئی شخص اگر اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے کہ ہاں میں قرآن عظیم کی قسم کھاتا ہوں، تب اس پر قسم کی حد جاری ہوگی اور اس کو حلف کہا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے قرآن عظیم کی اور قسم کھانے کے بعد اگر وہ شخص قسم کو توڑتا ہے تو اس پر جو کفارہ ہوگا اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلا کفارہ تو یہ ہوگا کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ معزز سامعین و سامعات، یہاں ہم ایک چیز کی اور وضاحت کر دیں، غریب میں اور مسکین میں تھوڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ غریب وہ شخص ہے کہ جس نے دوپہر کا کھانا کھایا لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ شام کا بھی کھانا کھا سکتا ہے، لیکن مسکین اسے کہا جاتا ہے کہ جس نے دوپہر کا کھانا کھایا لیکن شام کے کھانے کی اسے امید نہیں ہے کہ کہاں سے آئے گا کہاں سے یہ نہیں آئے گا، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے قسم کھائی، حلف اٹھایا قرآن عظیم کا، پھر اس نے قسم کو توڑا، تو وہ 10 مسکینوں کو متواتر کھانا کھلائے، اور جن 10 مسکینوں کو وہ صبح میں کھانا کھلائے انہی 10 مسکینوں کو شام میں کھانا کھلائے۔ فار ایگزامپل، جن 10 مسکینوں کو اس نے صبح میں کھانا کھلایا انہی مساکین کو شام میں وہ کھلانے کے لیے بلانے کے لیے گیا، ایک مسکین اس میں سے کم ہو گیا، تب بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ معزز سامعین و سامعات، عمل اسی طریقے سے کرنا ہے کہ جن مسکینوں کو صبح میں کھانا کھلایا ہے انہی مسکینوں کو، مساکین کو رات میں کھانا تناول کرانا پڑے گا، تب آپ کا کفارہ ادا ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کو یہ مساکین نہیں ملتے ہیں 10، یا اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے یا مسکین نہیں ملتے ہیں، تو قرآن عظیم کے اندر آیا کہ وہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، 10 مسکینوں کو، 10 مساکین کو کپڑا پہنا دے۔ مان لیجیے اس کے پاس کپڑے کی بھی حیثیت نہیں ہے، تب تیسری شرط ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ تیسری شرط بھی اس کے پاس نہیں پائی جاتی ہے، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 10 مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑا بھی 10 مساکین کو نہیں پہنا سکتا، اور قسم کا کفارہ اسے ادا کرنا ہے، تب میرے عزیز دوستو، پیارے بچوں، پیاری اسلام کی شہزادیوں، اس کو یہ چاہیے کہ وہ 3 دن روزہ رکھے، 3 روزے رکھے پے در پہ، 3 دن برابر روزہ رکھے گا، متواتر 3 دن 3 ایام وہ روزے رکھے گا، تب اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
قسم سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے اسلامی بھائی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر قسم کھا لیتے ہیں، کوئی بات ہوئی قسم کھا لی، کوئی بات ہوئی قسم کھا لی۔ معمولی سی بات پر قسم کھانے کا رواج ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں پنپ رہا ہے، اور ہماری سوسائٹی کے اندر ہلکی سی باتوں پر بھی قسم کھانے کا رواج عام پکڑتا چلا جا رہا ہے، طول پکڑتا چلا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ان اقسام سے، ان قسموں سے محفوظ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔